یہ بہت آسان، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ، لیکن یاد رکھ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت کا نام اپنے اندر بے شمار رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ جب آپ اس عمل کی پوری ترتیب پر غور کریں گے تو آپ کو اس کی خاصیت خود محسوس ہوگی۔ ہر وظیفہ اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب 2 وظیفے پڑھنے کے بعد آپ کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد 1 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 2 مرتبہ، یا اللہ یا محمد 3 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تیسرا وظیفہ آپ کو کل 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 3 مرتبہ، دوسرا وظیفہ 3 مرتبہ، اور تیسرا وظیفہ یعنی یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ۔ ان تینوں وظائف کو پڑھنے میں مشکل سے کچھ ہی لمحے لگتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا عمل سمجھ لیجئے، یہ بہت آسان اور مختصر عمل ہے۔ اب آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر مسلمان سورہ کوثر سے واقف ہے اور اکثر نمازوں میں اسے پڑھتا ہے، لیکن اس عمل میں سورہ کوثر کو ان وظائف کے بعد پڑھنا ہے جو ابھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 مرتبہ پڑھا، پھر یا غنیو المدد 3 مرتبہ پڑھا، اس کے بعد یا اللہ یا محمد 7 مرتبہ پڑھا۔ اب اس کے بعد آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھیے۔ جلد بازی نہیں کرنی، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مکمل سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک ونہر انا شانیہ کا ہول ابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورہ کوثر کو سکون اور صحیح انداز میں پڑھنا ہے۔ اب عمل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخر میں آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسے بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر انسان پہلے کلمے کی عظمت اور اس کی برکت کو سمجھ لے تو اسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اب آپ کا آخری وظیفہ باقی ہے، اس لیے اسے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، لیکن ان کی ترتیب اور توجہ بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اعوذ باللہ من